حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پیغمبر ہونے کے ثبوت، عرب کے مشرکوں پر غالب آنے کی پیشن گوئی۔ عرب کے لوگ عام طور سے اور قریش کے لوگ خاص طور سے یہودی اور عیسائیوں کی بگڑی ہوئی اخلاقی حالات کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ اگر دوسری قوموں کی طرح ہماری قوم میں بھی کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر آیا ہوتا تو ہم دوسری سب قوموں سے بڑھ کر سیدھی راہ پر چلنے والے ہوتے اور سب سے بڑھ کر اپنے پیغمبر کے راستے کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے عرب کی سرزمین پر اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو سب سے پہلے یہی عرب کے مشرک ان کے انکار کرنے والے بن گئے اور الٹا ان کی مخالفت میں سب سے آگے رہے، یہاں تک کہ ان مشرکوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ایمان لانے والوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کی۔ عرب کے مشرکوں کی اسی ہٹ دھرمی کو اللہ نے قرآن میں کچھ یوں بیان کیا ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے یہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر سیدھی راہ پر چلنے والے ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کے آنے سے ان کے اندر سچ سے بھاگنے کے سوا کسی چیز میں بڑھوتری نہ کی۔ قرآن۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ قرآن۔ اللہ نے عرب کے مشرکوں کے پاس اپنے آخری پیغمبر اور اس کے ساتھ کتاب بھیج کر لوگوں کا یہ بہانہ ختم کر دیا کہ ہم تک ہدایت نہیں پہنچی ہے، اور اگر یہ لوگ ہدایت آنے کے بعد بھی منہ موڑے تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ بدترین سزا کے مستحق ہیں۔ قرآن میں ہے، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کے یعنی یہودی اور عیسائیوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ قرآن۔ اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب اتاری گئی ہوتی تو ہم اس سے زیادہ سیدھے راستے پر چلنے والے ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس منہ موڑنے کے بدلے میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ قرآن۔ جب عرب کے مشرکوں نے حق ستیہ آ جانے کے بعد جانتے بوجھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کو جھٹلایا تو اللہ نے پھر انہیں اس کے نتیجوں سے ڈرایا اور ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پورے عرب پر چھا جائے گی اس بات کی پیشن گوئی بھی کر دی، اور یہ پیشن گوئی اس دور میں کی گئی تھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گنتی کے چند ساتھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور اس میں سے بھی زیادہ تر کمزور اور غلام تھے جن پر عرب کے مشرکوں کی طرف سے ظلم کیا جا رہا تھا۔ ایسے دور میں اللہ نے سورہ صفات اور کی آیتیں نازل کی اور مشرکوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب آنے کی پیشن گوئی کر دی، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب جلد ہی انہیں اس رویے کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ قرآن۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں قرآن کی یقیناً ان کی مدد کی جائے گی۔ قرآن۔ اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ قرآن۔ تو اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ قرآن۔ اور دیکھتے رہو بہت جلد یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ قرآن۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ قرآن۔ جب وہ ان کے آنگن میں آ اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت ہی برا ہوگا جنہیں خبردار کیا جا چکا ہے۔ قرآن۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو۔ قرآن۔ اور دیکھتے رہو
بہت جلد یہ خود دیکھ لیں گے۔ قرآن یہ ہے قرآن کی وہ پیشن گوئی جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب کے مشرکوں پر غالب آنے کی۔ یہاں اللہ نے صاف صاف بتا دیا کہ کچھ زیادہ مدت نہ گزرے گی کہ عرب کے مشرک اپنی ہار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ بات جس طرح کہی گئی تھی اسی طرح پوری ہوئی۔ ان آیتوں کے اترنے پر مشکل سے 14-15 سال گزرے تھے کہ مکہ کے اسلام مخالفوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحانہ داخلہ اپنے شہر میں دیکھ لیا، اور پھر کچھ سال بعد انہی لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اسلام نہ صرف عرب پر بلکہ روم اور ایران کی بڑی بڑی سلطنتوں پر بھی غالب آ گیا۔ قرآن کی سورہ قمر میں اللہ نے ایک پیشن گوئی مشرکوں کے جتھے کے بارے میں یہ کی کہ بہت جلد یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئے گے۔ قرآن یہ صاف پیشن گوئی ہے جو ہجرت سے 5 سال پہلے کر دی گئی تھی کہ قریش کا جتھا جس کی طاقت کا انہیں گھمنڈ تھا، بہت جلد آنے والے وقت میں یہ انقلاب کیسے ہوگا۔ مسلمانوں کی بے بسی کا حال یہ تھا کہ ان میں سے ایک گروہ ملک چھوڑ کر حبشہ میں پناہ لے چکا تھا اور باقی بچے ہوئے ایمان والے ابو طالب کی گھاٹی میں قید تھے، جنہیں قریش کے بائیکاٹ اور قید نے بھوکا مار دیا تھا۔ اس حالت میں کون یہ سمجھ سکتا تھا کہ 7 ہی سال کے اندر نقشہ بدل جانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد اکرمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب سورۃ 24 قمر کی یہ آیت اتری تو میں حیران تھا کہ آخر یہ کون سا جتھا ہے جو ہار جائے گا، مگر جب بدر کی جنگ میں اسلام دشمن ہار کر بھاگ رہے تھے اس وقت میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کا کوچ پہنے ہوئے آگے کی طرف جھپٹ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر یہ الفاظ جاری ہے، بہت جلد یہ جتھا ہار جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ تھی وہ ہار جس کی خبر دی گئی تھی۔ ابن جریر ابن ابی حاتم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نہیں ہوتے تو وہ اتنی بڑی پیشن گوئی نہیں کر سکتے تھے، اور وہ بھی ایسے دور میں جب لوگ ان کی جان کے پیچھے پڑے ہو کہ پیشن گوئی اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں۔ آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹس اور شیئر کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔